مرد کے دکھ اسی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ تعلق تو چتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندر شیشہ بن کر ڈال کا کام دیتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے ان چیز کو حاصل کرو۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ کسی کے آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو انتظار کیجئے، ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو خود بھی چشم تر رویا۔ اللہ جب کسی کو اپنے طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبت فنا ہے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لے جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو رشتوں سے ہے، اور رشتے تو تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جائیں۔ اگر تو ایسا نہیں تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی خواہش نہیں، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، اور پھر سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی